الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، آپ حضرات کی خدمت میں پچھلے چند ہفتوں سے اولاد کی تربیت اور ان کو بنانے اور سنوارنے کے لحاظ سے جو کچھ بھی اسلامی تعلیمات ہیں وہ سنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، کیونکہ ہر سماج اور معاشرہ اپنے سے اگلے والے سماج اور معاشرے کو تیار کرتا ہے. اس وقت میں مسلمان جو محنت کریں گے، جو اپنی اولاد کی فکر کریں گے اور ان کی تربیت کریں گے، تو اسی پر دار و مدار ہے آنے والے کل میں مسلمانوں کے سماج کا. آنے والے کل میں مسلم سماج بد اخلاق، بے ایمانی والا اور عقلی، جسمانی، نفسیاتی اعتبار سے کمزور، اسی طرح سے معاشرتی اور سماجی بگاڑ لیے ہوئے، بے حیائی اور بے رہ روی والا اگر سماج ہے تو اس سماج کو بنانے والے آج رہیں گے اور اس کے قصوروار آج جو موجود ہے وہ ہوں گے. آنے والے کل میں اگر سماج اسلامی ماحول والا، ایمانی قوت طاقت والا، اخلاقی بلندی والا، عقلی جسمانی نفسیاتی اعتبار سے مضبوط، اسی طرح سے معاشرتی اور اجتماعی حقوق کی ادائیگی والا اور حیا کا پاسدار ہوگا، تو وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس وقت کے سماج اور معاشرے نے ان کو تیار کیا ہے، تو اس کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ ہمارے کھاتے میں ہوگا. یعنی آنے والے دن میں جو بگاڑ ہوگا اس کے مجرم ہم ہیں، اور آنے والے وقت میں جو سدھار ہوگا اس کے انعام کے حقدار ہم بننے والے ہیں. ہر ماں باپ اور گھر کا ہر ذمہ دار، بستی اور سماج کا ہر ذمہ دار، ہر مربی اور ہر استاد جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی اپنے ماتحتوں کے بارے میں، تو اس سلسلے میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے پاس پوچھو اور سوال کیا جائے گا. اس میں آپ کے سامنے پہلی ایک چیز آئی کہ ایک ذمہ داری اور ایک مسئولیت اور ایک ایسی چیز جس کے بارے میں پوچھ ہوگی ماں باپ کو، مربی حضرات کو، وہ ہے بچوں کی ایمانی تربیت کے سلسلے میں. دوسری چیز بتلائی گئی اخلاقی تربیت کے سلسلے میں. تیسری چیز بتلائی گئی بچوں اور بچیوں کی جسمانی تربیت کے سلسلے میں. چوتھی چیز بتلائی گئی بچوں اور بچیوں کی عقلی تربیت کے سلسلے میں. پانچویں چیز یہ بتلائی کہ بچوں اور بچیوں کی نفسیاتی تربیت کے سلسلے میں. اور چھٹی چیز آپ کو پچھلے ہفتے بتلائی گئی بچوں اور بچیوں کی اجتماعی جو زندگی ہے حقوق و لباس سے متعلق، تو اس کی تربیت کے سلسلے میں اللہ کے پاس پوچھ ہوگی.
آج جو مجھے سنانا ہے وہ ایک بڑی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک آخری ذمہ داری، جس کو ہم جنسی تربیت کہتے ہیں، اس کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ یہ جتنے میں نے آپ کو 7 ذمہ داریاں بتلائی ہے والدین کی اور مربی حضرات کی آج کی ملا کر، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں بڑی بڑی کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں اگر کوتاہی برتیں گے مربی حضرات، ٹیچر اور استاد اور معلم، ماں باپ اور گھر کے بڑے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العزت کے پاس ان کی پوچھ ہوگی اور اللہ کے پاس ان کی پکڑ ہوگی، اور دنیا میں اس کے بڑے خطرناک نتائج مسلمانوں کو بھگتنے پڑیں گے۔ تو جو 7ویں تربیت ہے وہ ہے جنسی تربیت۔ جنسی تربیت کا کیا مطلب؟ جنسی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایک فطری جذبہ اللہ نے رکھا ہے کہ مرد عورت کی طرف اور عورت مرد کی طرف میلان رکھتا ہے، اور یہ فطری تقاضا ہے اور فطری چیز ہے۔ باہر کا جو ماحول ہے، گھر کا ماحول، بستی کا ماحول، اسکول، کالج، مدرسوں کا ماحول، یہ سارے ماحول اب اس کو یا تو جنسی اعتبار سے بہتر انسان بناتے ہیں یا پھر جنسی اعتبار سے اس کو شقی اور بدبخت بنا دیتے ہیں۔ یہ جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ جنسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ جذبات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو، جنسی جذبہ، تو پھر انسان کا وجود ہی نہ پیدا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا یہ ریلا چلتا رہے، انسان دنیا میں آتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے، تو اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ جنسی جذبہ رکھا ہے۔ اس جنسی جذبے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خاندان قائم ہو، پریوار بنے، رشتہ داریاں بنے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے۔ انسانوں کی پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، خوش کرنا، یہ انسانوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فطری چیزیں انسانوں کے اندر رکھی ہے۔ ان فطری چیزوں میں ہر انسان جانچا اور پرکھا جاتا ہے کہ وہ جو فطری چیزیں ان کو دی گئی ہے اس کا استعمال وہ اللہ کی مرضی والے طریقے پر کرتے ہیں یا اللہ کے مرضی کے خلاف کرتے ہیں۔ ہر انسان کو فطری طور پر بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کھانا اور پینا اس کی ضرورتوں میں شامل ہے اور اس کی فطرت ہے۔ اب یہ انسان اگر کھانے اور پینے میں اسلامی ہدایتوں کا اہتمام کرے کہ جائز کھائے، جائز پیے، اور پھر جائز کھانے اور پینے میں بھی جو اسلام نے طریقہ بتلایا ہے کہ اپنے ضرورت کے مطابق کھائے، ضرورت سے کم بھی نہ ہو جائے اور ضرورت سے زیادہ بھی نہ ہو جائے، اس سے جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے بگاڑ پیدا ہوگا، فضول خرچی نہ کرے، تو یہ جو چیزیں اسلام نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق جو انسان کھاتا اور پیتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ ایسا سمجھیے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ایک اپنی آزادانہ زندگی گزارتے ہیں اور ان کی زندگی گزارنے میں انہوں نے اپنی حاجت اور ضرورت کو اپنے مرضی کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق استعمال کرنا یہ اپنا حق انہوں نے تصور کر رکھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کھانا ہمارا حق ہے، پھر جہاں سے کمائیں، جیسے کھائے، ہم کو اس کا حق ہے۔ پینا ہمارا حق ہے کیونکہ ہماری وہ ضرورت ہے، تو پھر ہم جو پینا چاہے پیے، ہم کو کسی نے روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں دنیا میں جو اپنی چاہت اور اپنی مرضی
کے مطابق، جس کو ہم مغربی کلچر بولیے، مغربی تہذیب اور تمدن بولیے، کہ جو کھانے پینے میں آزاد، ہر زندگی کے گوشے میں وہ آزاد، وہ جائز ناجائز کی بالکل تمیز نہیں رکھتی، اور اس کا جو بگاڑ ہے وہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے جنسی ضرورت ہے تو اہل مغرب اور اس دنیا میں اس وقت میں جتنے باطل نظریات ہیں ان کے حاملین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور فطری ضرورت ہے، تو اس میں وہ آزاد ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے چاہے اپنی اس جنسی تسکین کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی اس چاہت کو، اس خوشی کو انجوائے کر سکتے ہیں، اپنی اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اس میں ان کے پاس اس میں کوئی شرم اور حیا کی بات نہیں ہے کہ ایک مرد اور دوسرے مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے اپنی یہ جنسی تسکین حاصل کرے۔ معاشرے اور سماج کا جو بگاڑ ہے، ہمارے مسلم معاشرے اور سماج کا جو بگاڑ ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اسلام نے جس طرح سے کھانے پینے اور اپنی دیگر ضرورتیں پوری کرنے میں جائز اور ناجائز کی حدود رکھی ہے، تو اللہ نے ایسے ہی جنسی تسکین کے لیے بھی جائز اور ناجائز کی حدود رکھی ہے، لیکن ہم لوگ اسلامی تعلیمات کو اپناتے نہیں اور غیر محسوس طریقے پر، بلکہ ہم جان بوجھ کر مغربی تہذیب کے حوالے اور ان کی فکر کے حوالے اپنے بچوں اور بچیوں کو کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ہمارے بھی بچے اور بچیوں میں وہ اخلاقی بگاڑ، وہ بے حیائی والی چیزیں جو کہ ایک انسان کو انسان ہی باقی نہیں رکھتی، اس کے اندر کی شرم حیا کو چھین لیتی ہے۔ اگر کسی انسان کی جنسی تربیت ہو اور اس کو سنوارا جائے، اس کو سلیقہ سکھایا جائے اور اس کو اسلامی آداب سکھایا جائے، تو اس سے پاک باز انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جنسی تربیت کی طرف سے ماں باپ اگر لاپرواہی برتے اور بچے اور بچیاں جنسی بے رحم روی کا شکار ہو جائے، تو ان سے زیادہ بدبخت، ان سے زیادہ شقی اور ان سے زیادہ پورے سماج کے لیے مصیبت اور اللہ کے عذاب کے نازل کرنے کا ذریعہ بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ لیکن ہم اس کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے دیگر اقوام کو دیکھنے کے بجائے اور ان کے نظریات، ان کی فکر، ان کے طرز زندگی کو اپنانے کے بجائے ہم نے اپنے اسلامی روایات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنا پریوار، اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنی بستی کی تشکیل کرنی چاہیے۔ ہم خود اسلامی بننا چاہیے، ہمارا گھر اسلامی بننا چاہیے، ہماری بستی اور محلہ اسلامی بننا چاہیے۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری پہلی ضرورت کی چیز یہ ہے کہ اسلام نے جنسی اعتبار سے کیا احکامات اور تعلیم دی ہے اس کو ہم اپنائیں۔ جیسے اہل مغرب، جیسے اس وقت کے ملحدین اور اس وقت کے زندیق اور اس وقت کے کفار یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی من مرضی کی زندگی گزارے، اور چاہے اس کے ذریعے سے پھر زمین میں فساد ہو، چاہے لوگوں کی جان، دین، ایمان وغیرہ غیر محفوظ ہو جائے، وہ اپنی اس طرز زندگی کے اوپر ناز کرتے ہیں۔ جیسے کسی ایک عالم صاحب نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھڑے رہ کر کھانا کھا رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ حضرت یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کھڑے رہ کر کھا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آج کے زمانے کا فیشن ہے، جو پڑھ لکھ لیتے ہیں اور جو ماڈرن سوسائٹی کا حصہ بن جاتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، اپنے آپ کے اوپر جن کو ناز ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں، تو ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑے رہ کر کھاتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے اتنا پڑھ لکھ کر، اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد، اتنے چاند پر جانے کے بعد انہوں نے یہ طریقہ کھوج نکالا کہ یہ ترقی یافتہ
طریقہ ہے کہ کھڑے رہ کر کھائے، ان سے تو گدھا اچھا ہے۔ کہ گدھے کو کسی یونیورسٹی میں جانا نہیں پڑا، کسی بڑے ادارے میں جانا نہیں پڑا، نہ اس کو اتنی زیادہ عقل دوڑانی پڑی، اور وہ کھڑے رہ کے کھاتا ہے بچپن سے۔ اسلام جتنی بھی تعلیمات دیتا ہے اس کا حاصل اور لب لباب یہ ہے کہ انسان کا دین اور ایمان محفوظ رہے۔ نمبر 2، اس کی جان محفوظ رہے۔ ہر انسان کی جان کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں، یہاں تک کہ کسی کے لیے قتل کی سزا ہے، وہ بھی دوسرے انسانوں کے لیے زندگی کا سبق ہے۔ تیسری چیز، ہر انسان کی عقل محفوظ رہے، عقل سلامت رہے۔ چوتھی چیز کہ ہر انسان کی عزت اور آبرو محفوظ رہے۔ اور پانچویں چیز، پہلی چیز ایمان محفوظ رہے، دین محفوظ رہے، مذہب ان کا محفوظ رہے۔ اس لیے اسلام میں زبردستی نہیں ہے دھرم پریورتن کی۔ ان کی جان محفوظ رہے، انسانوں کی عقل محفوظ رہے، ان کا جسم محفوظ رہے، ان کی تہذیب اور ان کے اخلاق محفوظ رہے، ان کا نسب محفوظ رہے۔ یہ اسلام کے بنیادی اغراض اور مقاصد میں سے ہے۔ بھلا اسلام ایسی صورت میں لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے میں کیسے آزاد چھوڑ سکتا ہے؟ اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور چند لوگ مل کے اپنے لیے پالیسی بنائیں اور اپنی فکر سے اپنی زندگی کے ڈھنگ چنیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی عقل، اپنی سمجھ اور اپنے ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر جو چاہے وہ کرے، تو اس کے ذریعے سے نہ انسانوں کا دین محفوظ رہے، نہ ان کی جان محفوظ رہے، نہ عزت آبرو محفوظ رہے، نہ ان کی عقل محفوظ رہے، ان کے مال محفوظ نہ رہے۔ تو یہ جو اسلامی نظام اسلامی جو زندگی ہے اور دین اسلام ہے، وہ حقیقت میں انسانوں کے تحفظ کے لیے۔ الغرض، میں یہ بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے بات گھومتی چلی جا رہی ہے، کہ دیکھو جیسی ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزوں کی تعلیم دینی ضروری ہے، ان کو دین اور ایمان کی تعلیم دینی ضروری ہے، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بچوں کی جنسی اعتبار سے فکر کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلامی جو تعلیمات ہے جنسی تربیت کے سلسلے میں اور جنسی زندگی گزارنے کے سلسلے میں، اس کو فراموش کر کے آج کے جو آزاد منش اور بے رہ رو لوگ ہیں اور آج کے جو آزاد خیال لوگ ہیں، ان کی فکر کو اپنا کر کہیں وہ درندوں جیسی زندگی اور بے حیاؤں جیسی زندگی نہ گزارنے لگے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے سماج اور معاشرے میں اس چیز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ بے حیائی، بے پردگی اور اس سے آگے بڑھ کر کہ کوئی ایسا فتنے والا کام کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو۔ آج تو ایسے ایسے ناخوشگوار واقعات ہیں کہ زبان پر لانے کو بھی مشکل جاتی ہے اور بولنے کو بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا، شرم محسوس ہوتی ہے۔ نوجوانوں کا کیا حال ہے، بچوں کا، بچیوں کا کیا حال ہے، بچوں اور بچیوں کا تو چھوڑیے، شادی شدہ مردوں اور عورتوں کا کیا حال ہے۔ ہم جس حلقے میں رہتے ہیں اس حلقے تک کی ہم نے دیکھنا کہ ہم نماز کو آتے ہیں تو نمازیوں کی حالات دیکھ رہے ہیں، ہم کسی جماعت کسی کام میں ہیں تو ہم انہی لوگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں، وہاں پر بھی بگاڑ ہے۔ لیکن سماج کی طرف نظر ڈالو جس سے ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اگر دیکھیں گے تو تڑپ جائیں گے، کڑیں گے، اور اس کے بعد میں بے چینی محسوس ہوگی کہ ہمارا سماج اور معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچی جب پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کی ایک بھاری ذمہ داری ماں باپ پر عائد ہوتی ہے۔ شادی کی ہے آپ نے، شادی کی ہے ہم نے، اور شادی کرنے کے بعد اب ہماری جو زندگی ہے تو اس زندگی کے اندر ہم اپنی وہ فطری ضرورت، جنسی ضرورت پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں اللہ اولاد کی نعمت سے نواز رہے ہیں تو پھر اس اولاد کی بھاری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ جو ایمانی تربیت کے بارے میں بتایا گیا،
جو اخلاقی تربیت کے بارے میں بتایا گیا، جو جسمانی تربیت کے بارے میں، عقلی تربیت کے بارے میں بتایا گیا، نفسیاتی تربیت کے بارے میں بتایا گیا، سماجی اور اجتماعی زندگی کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں پچھلے ہفتے میں جتنی چیزیں بتلائی گئی، ان سب کا جنازہ نکل سکتا ہے اگر ہم نے جنسی تربیت نہیں کی۔ اور جنسی تربیت کے لیے کوئی بہت زیادہ پہاڑ کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب ہمارے یہاں پر بچے اور بچیاں پیدا ہو تو اب ہم ان کی پیدائش ہی سے لے کر، ان کے پیدائش سے لے کر شروع کے جو 7 سال کی عمر ہوتی ہے، اس 7 سال کی عمر کا ایک پہلا مرحلہ ہم لے لیں۔ اس پہلے مرحلے میں ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو کچھ سکھائے۔ تو سکھانے میں کیا سکھانا ہے؟ بچوں کی ذہنیت کو ذہن سامنے رکھتے ہوئے ان کو یہ سکھانا ہے کہ جب وہ شعور کی زندگی میں آئے، سمجھ بوجھ کرنے لگے، تو ان کو جو قرآن نے بتایا کہ صبح کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا، ظہر کا وقت ہے، دوپہر کا جس میں گھر میں عام طور پر لوگ استراحت کے لیے کپڑے وغیرہ نکال کر لیٹتے ہیں، اسی طرح سے عشاء کے بعد کا وقت ہے، ایسے وقت میں بچہ اگر ہمارے روم میں آنا چاہے وہ کرے تو ان کو سکھائے کہ بیٹا اجازت لے کر آیا کرو، بچی کو اجازت لے کر آنا سکھاؤ۔ پھر بڑی عمر کے ہو جائے تو ان کو اور زیادہ سختی کرو کہ ہمارے ہی پاس نہیں، کہیں پر بھی گئے تو اجازت لے کے گھر میں داخل ہوا کرو۔ یہ ایسی تعلیمات ہے کہ ان تعلیمات پر عمل کریں تو آپ کو لیکچر کی اور تقریروں کی ضرورت نہیں ہے اور مسائل سنانے کی بچوں کو ضرورت نہیں ہے۔ بچے خود بخود اخلاق والے بنیں گے اور حیا والے بنیں گے۔ جب وہ ماں باپ کو اگر کسی بے حیائی میں خدا نخواستہ دیکھ لے، ماں باپ کو اگر کسی ناخوشگوار ایسے حالت میں دیکھ لے کہ جس میں ماں باپ خود پسند نہ کرے اپنے بچوں کے سامنے آنا، تو بتاؤ پھر اس کے ذریعے سے بچوں کے ذہن میں جو چیزیں چلے گی، جو اپنے جذبات کو، اپنی چیزوں کو وہ سامنے نہیں لائے گا، لیکن اس کا دماغ اندر کے اندر کام کرتا رہے گا۔ 7 سال تک کی عمر بچوں کی لینے کی ہوتی ہے اور وہ گھر میں ہی سے لیتا ہے۔ 7 سال سے لے کر 10 سال تک کی جو عمر ہے وہ بچوں کو احکام شریعت کا پابند کرنے کی عمر ہے، ان کو ترغیب دے کر، ان کو بہلا پھسلا کر اسلامی تعلیمات پر لگانا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو۔ تو جس طرح سے نماز کی تلقین کرنی ہے، دیگر احکامات کی بھی تلقین کرنی ہے۔ بچیوں کو ایسا ڈریس اور ایسا لباس جو اسلامی ہے، لڑکوں کو ایسا ڈریس اور ایسا لباس کہ جو ان کے اسلامی طرز کو بتلائے، حیا جس کے اوپر سے ٹپکے، اور اس طرح سے ان کو لباس کے سلسلے میں 7 سال کی عمر ہی سے ان کو ابھار کر، ان کو بتلا کر اپنے مسلمان ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس طرح سے یہ چیزیں ان کو سکھاتے چلیں۔ 10 سال کی عمر ہو جائے، اب 10 سال کے بعد ہم بچوں کے روم یا بچوں کے بستر الگ کریں۔ حضور نے فرمایا جب بچے اور بچیاں 10 سال کے ہو جائے ان کے بستریں الگ کرو۔ اب یہاں سے آگے کی جو ان کی شعور والی زندگی ہے، 10 سال سے لے کر 14 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ قریب البلوغ ہے بچے اور بچیاں۔ یہ جو عمر ہے یہ بہت سنبھالنے کی عمر ہے۔ اس عمر میں بچوں کا تجسس جنسی اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر ہم ان کی نگرانی نہیں کریں گے اور ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو پھر یہ بچے غلط لائن پہ جا سکتے ہیں۔ اب یہ جو عمر ہے، اس عمر میں بچوں کو سکھانا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی نظر نیچی رکھو، ان کو یہ احکام بتاؤ کہ گھر میں جو محرم ہیں لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے، تو محرم کی طرف کتنا دیکھ سکتے ہیں، کتنا نہیں دیکھ سکتے ہیں، غیر محرم کو دیکھنے کے کیا اسلامی اصول ہے، اسی طرح سے لڑکے کو دیکھنے کے کیا اصول ہے، لڑکی کو دیکھنے کے کیا اصول ہے، یہ اصول اسلامی ان کو سکھائے۔ جب بچہ 14 سال سے لے کر 18 سال کی عمر کا ہو تو اب یہ بچی اور بچیوں کی عمر بالغ ہونے کی عمر ہوتی ہے۔ اس وقت میں ان کو بلوغ کے احکامات سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بلوغ کے احکامات بچی کو ماں اچھے سے سمجھا سکتی ہے، اور بچے کو کسی مربی، کسی استاذ کے حوالے کیا جائے ایسے جو کہ بالکل حیا کو سامنے رکھتے ہوئے محتاط انداز میں وہ بچوں کو اجتماعی شکل میں یا انفرادی شکل میں کچھ ضروری احکامات ان کو بتلائے۔ پھر
ایک ذہن میں یہ بات بھی رکھیں کہ 14 سال سے لے کر 24 سال کی جو عمر ہوتی ہے بڑی ڈینجر عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں بچے کسی چیز کے عادی ہو گئے تو وہ عادت ان کی زندگی پر چھوٹنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں اگر بچے اور بچیاں بدنگاہی کے عادی ہو جائیں تو اس کے ایڈکٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ بدنگاہی والی چیز زندگی پر چھوٹنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں 14 سال سے لے کر 24 سال کی عمر جو ہوتی ہے، اس میں اگر بچے نشے کے عادی ہو جائے تو وہ نشہ زندگی پر چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں بچے اور بچیاں اگر جنسی تسکین کے عادی ہو جائیں غیر شرعی طریقوں کے ذریعے سے تو پھر زندگی بھر وہ ان کی بری عادت چھوٹنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں 14 سال سے لے کر 24 سال تک آپ نے دیکھنا اسی عمر میں زیادہ تر بچے خودکشی کرتے ہیں، اسی عمر میں بچے اور بچیاں زیادہ تر گھروں سے بھاگ جاتی ہے، اسی عمر میں بچے اور بچیاں زنا جیسی لعنت والی چیز میں پڑتے ہیں زیادہ انداز میں۔ تو یہ عمر جو ہوتی ہے 14 سال سے لے کر 24 سال تک، یہ خصوصی نگرانی کی عمر ہے۔ بچوں میں کوئی خرابی دیکھیں تنبیہ کر کے ان کو ترغیب دے کے ان کی بری عادتیں ان کو چھڑوائی جائیں۔ آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اسی طرح سے بچیوں کو شرعی پردے کی تلقین اس لیے کروائی جائے کیونکہ اگر بچیاں کتنی بھی اچھی ہو، کیونکہ آج کل کا تو ماحول ایسا ہے کہ بچیوں کو اگر سمجھائے اور بتائیں کہ صاحب دیکھو تم پردے کا اہتمام کرو، اللہ رب العزت کی پکڑ ہوگی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کو ہی تم برا سمجھتے ہو۔ بھائی تم کو برا نہیں سمجھتے، لیکن جو بچے ہیں باہر ان کو ہم برا سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بے پردگی کے ساتھ نکلیں گے تو ٹھیک ہے تمہارا دین ایمان خراب نہ ہو لیکن ان کا تو خراب ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو عمر ہے 14 سال سے لے کر 24 سال تک، اس میں اگر آپ نے بچیوں کو پردے کا عادی بنا دیا، سادے کپڑے پہننے کا عادی بنا دیا اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کا عادی بنا دیا، لڑکوں کو بھی آپ نے ایسی عمر میں ایسے لباس پہننے کا عادی بنا دیا، ایسے ماحول میں رہنے کا عادی بنا دیا، ایسے دوستوں کا عادی بنا دیا جو اسلامی فکر ان کو دے سکے، برے دوستوں سے، بری سہیلیوں سے، غیر مسلم دوستوں سے، غیر مسلم سہیلیوں سے، بے دین، بد اخلاق، بے حیا دوستوں اور سہیلیوں سے اپنے بچوں کو اگر ہم نے بچا لیا تو پھر اب ان کی لائن ہم نے صحیح دے دی۔ یہ عمر جوانی کی حفاظت کی ہوتی ہے، اور اس میں عام طور پر بچے اور بچیاں اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہوتے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ملتے ہیں جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں تو دل بولتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے حال پہ رحم کرے، ان کے ماں باپ کے حال پہ رحم کرے۔ اگر انہوں نے نگرانی کی ہوتی تو آج شادی شدہ زندگی میں ان کے لیے اتنے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ یہ آگے والی زندگی یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ بچے کو بہتر شوہر بنانا، بچے کو بہتر بیوی بنانا، ان کو اچھے ماں باپ بنانا، ان کو جسمانی فکری لحاظ سے حیا کا پاسدار بنانا، یہ ماں باپ کے ہاتھ میں، اور یہ ماں باپ ہی بچوں اور بچیوں کو جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو ایسے ہی آج کے ماں باپ ہی اپنے بچوں اور بچیوں کو یا تو حیا والے بناتے ہیں یا بے حیا بنا دیتے ہیں۔ جنسی اعتبار سے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو جاننے کی، سطر کے احکامات، پردے کے احکامات، میاں بیوی کے میل ملاپ کے جو احکامات ہیں، ان احکامات کی طرف بچوں کے بالغ ہونے کے بعد بچوں نے خود ہی اپنے آپ کو اس لائن میں ڈالنا چاہیے کہ ہم محتاط طریقے پر جو مسائل بتلاتے ہیں ان سے رجوع کرے اور ان سے اپنے زندگی کی یہ مسائل معلوم کرے۔ اسلام نے ہر لائن سے احکامات دیے ہیں، قرآن کریم میں جنسی تعلیم کے احکامات دیے گئے اور کھول کھول کے بتلایا گیا۔ اسی طرح سے حضور نے بتلائے، حضور سے آ کر صحابہ پوچھا کرتے تھے، صحابیات تک پوچھا کرتی تھی۔ تو یہ چیز جہاں ہم لوگوں کو شرم اور حیا کرنی چاہیے، اللہ معاف فرمائے، اس وہاں تو ہم نے شرم اور حیا کا پورے طور پر جنازہ نکال دیا ہے، اور جو شرم حیا لانے کی جو جگہ ہیں جہاں ہم نے شرعی مسائل اور اسلامی احکامات معلوم کرنے چاہیے تو وہاں ہم کو شرم اور حیا ماننے پڑتی ہے۔
تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے جو طریقہ بھی اپنا سکتے ہو وہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ اور آخری بات خاص طور سے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس کے ذریعے سے بچوں اور بچیوں کے اندر جنسی بے رہ روی آ سکتی ہو، ٹی وی ہے، موبائل ہے، اور اسی طرح سے برے دوست ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہے تو وہ معاشرہ اور سماج ہے، اسکول اور کالج کے برے ماحول ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے بچوں اور بچیوں کو بچائیں۔ آپ ادھر سے ان کو حیا اور جنسی تعلیم کے سلسلے میں غیر محسوس طریقے پر ان کو تیار کرتے رہیں، اور دوسرے طریقے پر ان کو دوسرے بے حیائی کی طرف اور آزادی، جنسی آزادی کی طرف لے جانے والے ماحول سے، چیزوں سے، دوستوں سے اور اسباب سے اپنے بچوں کو بچائیں، تب جا کر کہیں ہمارے بچے بہترین اخلاق کے حامل اور حیا کے خوگر بنیں گے، ورنہ ان کی جوانی برباد ہوگی تو پھر یہ بڑھاپے تک۔ پہلے لوگوں نے اپنی جوانیوں کی حفاظت کی تو آج وہ چلتے پھرتے اچھی خاصی عمر میں بھی نظر آتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، اور ان کے یہاں پر چونکہ وہ 80 سال کی عمر سے کچھ اوپر ہو گئے تھے، ان کے یہاں اولاد پیدا ہوئی، انہوں نے اپنے بچوں کو مٹھائی تقسیم کی اور یہ بول کر تقسیم کی کہ اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم ان کے وہ فرزند ہے، چھوٹے فرزند، تو بچوں نے لیا۔ مدرسے کے بچے تو کیسے ہوتے ہیں سب کو معلوم ہے، بچے مسکرانے لگے اور ہنسنے لگے اور کہنے لگے حضرت اس عمر میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بچوں، ہم نے اپنی جوانی کی حفاظت کی تو ہماری جوانی نے ہماری بڑھاپے کی حفاظت کی، تم اپنی جوانی کی حفاظت کر لو، اللہ تمہارے بڑھاپے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کے پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان دے دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔